اگلی جو آیت ہے 10 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے والے کی سزا بیان فرمائی ہے۔ پہلے یاد رکھیے کہ یتیم اسے کہتے ہیں، اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کے والد صاحب فوت ہو گئے ہوں، نابالغ یتیم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، والد صاحب کے انتقال ہوتا ہے، بولتے ہیں آج تو ہم یتیم ہو گئے۔ ارے بھائی یتیم آپ نہیں ہیں، یتیم تو اس نابالغ کا نام ہے جس کے والد صاحب فوت ہو جائیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے سگا بھائی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کے بھائی بہن اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اب یہ یتیم بچے ہیں، ان کے باپ کا مال ان کا مال ہے، اور پھر وہ سگے بھائی بہن ہم نے دیکھا ہے سگے رشتہ دار ان بچوں کے مال کو کھا جاتے ہیں، ان کے مال سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے مال سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مال سے گاڑیاں خریدی جاری ہوتی ہیں، لائف سٹائل چینج کر لیا جاتا ہے، اور وہ یتیم بیچارہ محروم ہوتا ہے۔ ایسے اگر کوئی مجھے سن رہے ہیں تو ناراض مت ہوں، غصے میں نہ آئے، آپ کا ان باتوں کو سن کر میوٹ کر دینا، چینل بدل لینا، ہمارا درس نہ سننا، غصے سے اٹھ کے پاؤں پٹکتے ہوئے چلا جانا، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میدان محشر میں آپ کے لیے کیا تیار ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ جو یاکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ یا ظلم کے طریقے سے، انما محض یاکلون فی بطونہم نارا، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ، وسیصلون سعیرا، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے، یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں اگر آپ نے کسی یتیم کا مال کھایا ہے تو خدا را وہ مال اس کو واپس کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، بعض اوقات والد صاحب کا انتقال ہوا، 2 بھائی 2 بہنیں بڑے ہیں بالغ، 2 چھوٹے نابالغ بہن بھائی ہیں، تو ہم بعض اوقات کل مال میں سے تیجے کر رہے ہوتے ہیں، 40ویں کر رہے ہوتے ہیں اور تقریبات کر رہے ہوتے ہیں، مال تقسیم نہیں کرتے، وہ سب مکس ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ٹوٹل مال میں سے کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ ان یتیموں کا مال بھی استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے سگے بھائی بہن ہیں لیکن ان کا مال استعمال کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں نابالغ کا مال استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ کہ وہ خرچ ہو جائے، اس کو کوئی نفع نہ ہو تو یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اچھی طرح خیال رکھیں، اس میں گناہگار ہوتے ہیں، فوراً اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا حصہ معلوم کر کے وہ علیحدہ کر دیں، پھر اپنے مال سے کرنا چاہیں ٹھیک ہے، یا پھر وراثت کا مال ہی نہ ہو، آپ کا ذاتی مال ہو اس سے خرچ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے اس پہ توجہ کریں، اور یہاں پر ایک بات بس ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیموں کا مال ضرورتاً کوئی استعمال کرے اس کی گنجائش ہوگی۔ مثال کے طور پر بھائی کا انتقال ہوا، اس کے بچے ہیں، دوسرے بھائی نے اپنی کفالت میں لے لیے، وہ خود تنگ دست ہے، غریب ہے بہت زیادہ، تو اب وہ بچوں کا مال ان پہ ایک دم آزمائش آ گئی تو تھوڑا بہت مال انہیں اگر استعمال کر لیا اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ سارا مال کھا جائیں اور بچوں کو محروم کر دیا جائے۔